السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک کہانی، جنگل کی چڑیل۔ اسکول میں چھٹیوں کے بعد مجید اسکول کے گیٹ پہ رک گیا۔ اسے اپنے دوست وسیم، ریحان، نادر اور فیاض کا انتظار تھا۔ دراصل آج ان پانچوں دوستوں نے جنگل کی سیر کو جانا تھا۔ اس وقت 2 بجے تھے۔ مجید کے دوست اسکول سے باہر آئے تو مجید نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور چاروں کے قریب آ گئے۔ پروگرام تو پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن وقت کی کمی کے سبب انہوں نے فیصلہ کیا کہ قریب ترین جنگل میں جائیں گے، جو فورٹ عباس سے کچھ فاصلے پر سرحدی علاقے میں تھا۔ چنانچہ وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ ہارون آباد سے فورٹ عباس تک انہوں نے ایک کوچ میں سفر کیا، پھر وہ وہاں سے ویگن کے ذریعے جنگل کے قریب پہنچے۔ گاؤں سے وہ پیدل ہی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، جو وہاں سے 4-5 میل کے فاصلے پہ تھا۔ مجید اور اس کے دوست 9ویں جماعت کے طالب علم تھے اور ان میں گہری دوستی تھی۔ وہ اکثر مل کے سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پہ رات گاؤں میں گزاریں گے اور صبح فجر کی نماز کے بعد وہاں سے شہر کو جانے والی پہلی ویگن میں فورٹ عباس پہنچ کر کوچ کے ذریعے واپس ہارون آباد آ جائیں گے۔ اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی، اس لیے انہیں اسکول جانے کی فکر نہیں تھی۔ عمر کے لحاظ سے مجید ان میں سب سے بڑا تھا اور اس نے سرحدی جنگل کے بارے میں مشہور کئی باتیں سن رکھی تھیں۔ مثلاً اس جنگل میں خونخوار جانور تھے اور کسی قدر یہ آسیبی جنگل بھی تھا، لیکن اس نے اپنے دوستوں سے ان سب باتوں کا ذکر نہ کیا، کہیں وہ ڈر کے وہاں جانے سے انکار نہ کر دیں۔ لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ اسے دوستوں کو یہ باتیں بتا دینی چاہیے تھی اور انہیں ان بات سے بے خبر رکھ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، جس پر وہ نہ صرف پشیمان ہوا بلکہ آج تک پچھتا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل میں جا پہنچے۔ سورج ڈھل چکا تھا اور درختوں کے لمبے لمبے سائے بہت پراسرار لگ رہے تھے۔ اس جنگل کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے ایک طرف 300 گز چوڑا اور 10 گز گہری ایک بڑی نہر تھی اور دوسری طرف 20 گز چوڑی اور 6 گز گہری دوسری نہر تھی۔ دونوں نہروں کے درمیان کے علاقے کی چوڑائی تقریباً 500 گز اور لمبائی تقریباً 600 میل تھی۔ اس فاصلے میں 2 سڑکیں گزرتی تھیں جو ارد گرد کے گاؤں کی طرف جاتی تھیں۔ جلد ہی اندھیرا پھیل گیا۔ وہ پانچوں دوست ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک انہیں دائیں طرف سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے بیک وقت اس طرف دیکھا اور ٹھٹک کر رک گئے۔ مجید کی ٹارچ کی روشنی میں اس طرف کچھ فاصلے پہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ حیران تھے کہ یہ خوبصورت لڑکی کہاں سے ٹپک پڑی۔ مجید، یہاں میرے پاس آؤ۔ دفعتاً اس لڑکی نے شیریں آواز میں مجید کو مخاطب کیا۔ مجید لڑکی کی طرف بڑھا۔ ریحان نے فوراً کہا، رک جاؤ مجید، مت جاؤ۔ لیکن مجید نہ رکا۔ وسیم نے زور دے کے کہا، مجید پاگل مت بنو، یہ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے۔ مجید آگے مت جاؤ۔ فیاض غصے سے بولا، وہ اجنبی لڑکی ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ۔ مجید کے قدم نہ رکے۔ کوئی نادیدہ طاقت اسے لڑکی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نادر چلایا، رک جاؤ مجید، رک جاؤ، اس ویران جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کا کیا کام۔ مجید پر اپنے دوستوں کی باتوں کا مطلق اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی کی طرف بڑھتا ہوا ہر طرف سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ مجید ابھی اس لڑکی سے تقریباً 1 قدم کے فاصلے پہ تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ اس خوبصورت لڑکی کا چہرہ بدل چکا تھا اور اب اس کی شکل اتنی بھیانک نظر آ رہی تھی کہ خوف کی شدت سے مجید کے بڑھتے ہوئے قدم ساخت ہو گئے اور خشک حلق ہونے لگا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اس کے پاؤں حرکت نہ کر سکے۔ اس نے بے اختیار چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز اس کے گلے میں پھنس کے رہ گئی۔ اسی طرح چاروں طرف سے تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ اس بھیانک صورت لڑکی کی آنکھیں انگارے کی مانند دہک رہی تھیں۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا جس میں لمبے لمبے نوکیلے دانت چمک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں پہ انچ لمبے اور نوکیلے ناخن دکھائی دے رہے تھے۔ دفعتاً
اس نے اپنا ہاتھ مجید کی طرف بڑھایا۔ مجید کی گھگی بنی ہوئی تھی۔ اس کے دوست کچھ فاصلے پہ کھڑے لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ چڑیل لڑکی مجید پر جھپٹ پڑی اور اس کے لمبے ناخنوں والا ہاتھ مجید کے جسم پہ پڑا اور جسم کو چیر گیا، مگر مجید میں نہ جانے کہاں سے ایک دم ہمت پیدا ہوئی اور فوراً پلٹ کے دوڑ پڑا۔ وہ بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ بھاگو! وہ ان کے قریب پہنچ کے چیخا، ورنہ چڑیل ہمیں کھا جائے گی۔ تب وہ پانچوں بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑے۔ ریحان نے بھاگتے ہوئے کہا، اس آفت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ تم فکر نہ کرو، مجید ہانپتا ہوا بولا۔ تم فکر مت کرو، مجھے اس جنگل کے تمام راستے معلوم ہے۔ وہ چڑیل لڑکی ان کے عقب میں دوڑتی ہوئی ایک دم غرائی، رک جاؤ مجید، تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ وہ سب بدحواسی کے عالم میں دوڑ رہے تھے، اسی لیے انہیں راستے کا پتہ نہ چلا۔ اتنے میں ریحان ٹھوکر کھا کے گرا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ خونی چڑیل اس کے سر پہ پہنچ گئی۔ اس نے آتے ہی ریحان کو دبوچ لیا۔ باقی چاروں دوستوں نے پلٹ کے دیکھا۔ اسی لمحے چڑیل کے منہ سے اتنی خوفناک چیخ خارج ہوئی کہ ان سب کے دل اچھل کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ رک کے دہشت زدہ نگاہوں سے چڑیل کی طرف دیکھ رہے تھے جس نے ریحان کو بری طرح دبوچا ہوا تھا اور ریحان چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ! اچانک اس چڑیل نے ریحان کے پیٹ پہ گھٹنا ٹیک کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ریحان کے سینے میں پیوست کرتے ہوئے زوردار جھٹکے سے اس کا سینہ پھاڑ دیا اور اس میں سے ریحان کا دل نکال کے چبانے لگی۔ یہ خونی منظر دیکھ کے ریحان کے چاروں دوستوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریحان ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا تھا اور وہ بڑی بے بسی سے اسے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر اس کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ خوف و دہشت نے ان کے حواس معطل کر دیے تھے۔ دفعتاً مجید نے خود کو سنبھالا اور چیخ کر اپنے دوستوں سے کہا، بھاگو ورنہ ہم سب کا بھی یہی انجام ہوگا۔ سب مارے جائیں گے۔ اس کی آواز سن کے جیسے تینوں کو ہوش آ گیا اور وہ سب پلٹ کے بھاگنے لگے۔ ان کے پاس جو ٹارچ تھی وہ پہلے ہی کہیں گر گئی تھی۔ اب وہ اندھیرے میں ایک دوسرے کے ساتھ سائے ہی دکھ رہے تھے۔ وسیم نے دوڑتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو چڑیل ریحان کو چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگی چلی آ رہی تھی اور وہ تیز دوڑنے لگے، لیکن چڑیل کی رفتار زیادہ تھی۔ فیاض سب سے پیچھے تھا۔ اچانک اس کی کربناک چیخ سن کے تینوں نے پلٹ کے دیکھا تو دہشت کے مارے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ چڑیل فیاض کو دبوچ چکی تھی۔ وہ تینوں رکنے کے بجائے مسلسل دوڑ رہے تھے۔ پھر اچانک ان کے سامنے ایک قبرستان آ گیا۔ اس میں تقریباً 7-8 قبریں تھیں اور ہر قبر پہ چراغ جل رہا تھا۔ وہاں پہنچ کے وہ رکے اور ہانپنے لگے۔ یہاں انہیں عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ قبروں کے درمیان ایک بڑا سا درخت تھا۔ ابھی وہ قبروں کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ اچانک ایک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، کون ہو تم لوگ؟ اس اندھیری رات میں کیا کر رہے ہو؟ مجید نے بوکھلا کر کہا، میرا نام مجید ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل دیکھنے آیا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی درخت کے عقب سے ایک سفید ریش بزرگ نمودار ہوئے۔ بزرگ آرام سے چلتے ہوئے ان کے قریب آ گئے، شاید وہ ان قبروں کے مجاور تھے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے 2 ساتھی مر چکے ہیں۔ اوہ، آپ کو کیسے پتہ چلا جناب؟ وسیم نے حیرت سے پوچھا۔ اس جنگل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے، بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے وہ چڑیل بھی وہاں آ پہنچی۔ اسے دیکھتے ہوئے تینوں خوف سے کانپنے لگے۔ شاید چڑیل کا پیٹ ابھی نہیں بھرا تھا، اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بزرگ نے ان سے کہا، تم تینوں میرے قریب آ جاؤ۔ وہ تینوں تیزی سے آگے بڑھے اور بزرگ کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ چڑیل ان سے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ تم بیچ میں مت آؤ، چڑیل نے گستاخانہ لہجے میں بزرگ سے کہا، یہ میرے شکار ہیں، انہیں میرے حوالے کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی سن کے بزرگ نے کچھ کہے بغیر اپنا دایاں ہاتھ چڑیل کی طرف بڑھایا اور پھر آہستہ آہستہ آواز میں قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ اس کی آواز سنتے ہی چڑیل نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔
اس کی بھیانک چیخ اتنی تیز تھی کہ انہیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چند لمحوں تک پڑھنے کے بعد بزرگ نے ایک دم چڑیل کی طرف پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بزرگ کے پھونکنے سے آگ کا ایک گولہ نمودار ہوا۔ وہ آتشی گولہ تیزی سے چڑیل کی طرف بڑھا اور اس سے ٹکرا گیا۔ دوسرے ہی لمحے آگ نے چڑیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چڑیل کے منہ سے ایک بھیانک چیخ خارج ہوئی جس سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ وہ دھڑ دھڑ آگ میں جل رہی تھی اور شعلے اس قدر بلند تھے کہ آسمان تک روشن ہو گیا تھا۔ اس بھیانک منظر نے ان تینوں کے حواس معطل کر دیے اور وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو سورج طلوع ہو چکا تھا اور وہ جنگل کے باہر پڑے تھے۔ قریب کے گاؤں کے کچھ لوگ ان کے گرد جمع تھے۔ انہیں ہوش میں دیکھ کر ایک بوڑھے آدمی نے مجید و وسیم و نادر سے کہا، بیٹے شکر کرو تمہاری جانیں بچ گئیں، ورنہ رات کے وقت جو بھی جنگل کے حصے میں جاتا ہے وہ بچ کر نہیں آتا۔ اس خوفناک واقعے کو 2 سال بیت چکے ہیں، لیکن اب بھی مجید کو جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے ریحان اور فیاض کی بہت شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے، جو صرف اس کی غلطی کی سبب جنگل میں آدم خور چڑیل کا شکار بن گئے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔